أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ العظیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا حصہ، آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا سا حصہ کم کر دے یا اس پر زیادہ کر دے، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. صدق اللہ العظیم. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسی اخوت کا گلشن بنا دے. میں صدقہ خیر ورا مانگتا ہوں،
مجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نتاشا علی۔ 19 رمضان، شب ضربت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ کیونکہ دشمن کو پتہ تھا کہ مولا کا سامنے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان پہ وار نہیں کیا جا سکتا، تو ابن ملجم لعین نے مولا کو سجدے کی حالت میں ضرب لگائی۔ اور آج کا دن بہت قیامت کا دن ہے، اور آج کے دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پرسہ پیش کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں کہ آج یوم ضربت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 18 رمضان کو مولا علی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر میں افطار کیا۔ اور افطار کیسے کیا؟ جب افطار کے وقت بیٹھے تھے تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے کھجور لا کے رکھے، نمک لا کے رکھا، دودھ لا کے رکھا اور پانی لا کے رکھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یا شہزادی، آپ کو تو پتہ ہے کہ زندگی بھر آپ کے بابا نے کبھی ایک سے زیادہ چیز سے افطار نہیں کیا، تو پھر اس میں سے مولا علی علیہ السلام نے پانی لیا اور صرف پانی سے افطار کیا۔ اور یہ افطار وہ تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا آخری افطار تھا۔ رات گزری، صبح آنے لگی، نماز فجر کا وقت ہے، مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو مرغابیاں مولا علی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں۔ چونکہ مولا ان کی زبان جانتے تھے تو وہ کہہ رہی تھیں کہ مولا نہ جائیے۔ مولا کی ابا دروازے میں پھنس گئی تو زنجیر در کہہ رہی تھی مولا نہ جائیے، مگر ایک ملعون مسجد کوفہ میں انتظار کر رہا تھا، اور انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا۔ مولا علی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ آج ان کے اوپر سجدے کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام گئے، دیکھا وہ قاتل سو رہا ہے تو ٹھوکر مار کر اس کو اٹھایا، کہا اٹھو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرنے جا رہے ہیں۔ القصہ مختصر، مولا علی علیہ السلام حالت نماز میں تھے، اور جب سجدہ ادا کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم نے موقع پا کر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے مولا علی علیہ السلام کے سر اقدس پہ وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا، روایتوں میں ملتا ہے ادھر سے جبریل امین گریہ کرتے ہوئے آئے، ادھر سے تمام ملائکہ گریہ کرتے ہوئے آئے کہ آج اسلام کا مینار گر گیا، آج علی پر حالت سجدہ میں ضرب لگی۔ اور جانتے ہیں جس وقت ضرب لگی ہے مولا علی علیہ السلام نے کیا جملہ کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ کون سی جنگ میں علی کامیاب نہیں ہوئے؟ کون سے مارکے میں علی کامیاب نہیں ہوئے؟ کس میدان میں، کس جگہ علی کامیاب نہیں ہوئے؟ ہر جگہ علی کامیابی۔ یہ کامیابی کچھ اور تھی۔ یہاں ریحان اعظمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ دنیا تجھ کو رب مانے پھر ایک ایسے عالم میں، خود کو ایک انسان بتانا کتنا مشکل ہے، کہ جہاں پر آپ کے معجزات دیکھ کر معاذ اللہ لوگ آپ کو خدا کہنے لگے، اور آپ کہتے تھے سجدہ کر کے کہ میں خدا نہیں، خدا واحد ہے جس کو میں بھی سجدہ کرتا ہوں، میرے آقا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تاکہ جب یہ بات پتہ چلے کہ علی شہید ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلے گا علی کہاں شہید ہوئے، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، ورنہ تو
ماحول کچھ اس طرح، پروپیگنڈے کچھ اس طرح سے بن گئے تھے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اتنا ظلم اس زمانے میں ہوا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا کہ مسجد میں علی کا کیا کام۔ علی نے مسجد میں شہادت کو قبول کر کے فزت برب الکعبہ کہہ کر مولا علی علیہ السلام نے ثابت کیا کہ کوئی پروردگار عالم ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ علی چاہے محفل میں ہو تب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تنہائی میں رہے تب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب مولا علی علیہ السلام، اور اس حالت میں بھی مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا امام حسن علیہ السلام کو کہ نماز کو مکمل کراؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز مکمل کی، مولا علی علیہ السلام کو زخمی حالت میں گھر لے کے گئے۔ جراح یعنی جو اس وقت کا حکیم تھا، طبیب تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ زہر جسم میں بھرتا جا رہا ہے، ان کو جتنا زیادہ ہو سکے دودھ پلاؤ۔ اور یہ جب بات کوفے میں مشہور ہوئی تو دیکھا گیا کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں کوزے لے کر آئے جس میں دودھ تھا۔ جب لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو، کہا زندگی بھر ہمارا مولا ہماری کفالت کرتا تھا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج مولا کو اس دودھ کی ضرورت ہے، تو آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، ہم اپنے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے مولا ہم سے کہتے تھے، جب ہم کہتے تھے کہ مولا ہم کوفے کے یتیم بچے ہیں، لوگ ہمیں یتیم کہہ کر بلاتے ہیں، تو ہمارے مولا ہمیں کہتے تھے خبردار اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم یتیم ہو تو کہنا ہم یتیم نہیں، ہمارے سر پر ہمارے مولا علی علیہ السلام کا سایہ قائم ہے۔ بس مولا کچھ دن زخمی رہے اور 21 رمضان کو مولا کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کیونکہ جی پلیز جی بسم اللہ۔ آپ کنٹینیو کریں، کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں آپ بسم اللہ کیجیے۔ میں نے کیونکہ مولا کی شب ضربت 19 رمضان، تو ہم بات ہی مولا کی کریں گے، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، اور جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے اپنی ٹرانسمیشن، اور کوشش کریں گے کہ مولا پر بات کر کے، جو کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، بات کر کے اس ٹرانسمیشن کو لے کے چلیں، اور جتنی بات کریں گے، اتنا ہی ثواب حاصل کریں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے مولا کی ضربت پہ، ان کی شہادت پہ بات کرنے کی، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں اس عبادت میں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا، سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات۔ اب وقت ہوا ہے اس محفل کا کہ جس میں حمد و نعت و مناقب کے سلسلے رہتے ہیں، اس پاک ذکر سے ہم اپنے دلوں کو اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں، جس میں مجھے خاص طور پہ اس لیے انتظار رہتا ہے کہ اتنے بہترین پڑھنے والے جب تشریف لاتے ہیں تو اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ عبادت کا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جو ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی بہترین آواز ہے ان کی، بہترین انداز ہے، اور خود اپنی انفرادی ایک پہچان رکھتے ہیں، بہترین لب و لہجہ ہے، اور ہمارے گزشتہ کچھ سالوں کے البم میں اور مناقب میں، منقبتوں میں، بیک گراؤنڈ میں آپ ان کی آواز بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، مولا کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ جزاک نے اللہ۔ وقت دیا۔ ابھی ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے، انشاءاللہ۔ اور دوسرے ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، بہترین نعت خوان ہیں، بہترین لب و لہجہ ہے، بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جناب سیف اللہ فیضی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ، آپ مولا خیر آپ وعافیت سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ مالک تشریف سلامت لائے۔ نتاشا، تو شروع اوور ٹو کرتے یو، ہیں۔ اب آپ جی، بتائیے بالکل۔ کہ کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ہی، جو آپ نے تعارف بھی کروا دیا واپس بریک سے آ کے، یہ ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سیگمنٹ کو ایک نورانی محفل میں تبدیل کر دیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا کلام پیش کیجئے۔ حسین ہاشمی، بسم نعت سے میں چاہنا چاہتا جی، ہوں۔ جی، بسم بسم اللہ۔ اللہ۔ ان کا مانگتا ہوں جو منگتا نہیں
ہونے دیتے واہ واہ کیا بات ہے۔ ان کا واہ واہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میری حالت کا تماشا نہیں ہونے دیتے شیر قابل غور پیش کر رہا ہوں خالی ہاتھوں سے بھی کرتا ہوں مدد کا وعدہ خالی ہاتھوں سے بھی کرتا ہوں مدد کا وعدہ اپنے بندے کو وہ جھوٹا نہیں ہونے دیتے میں جو کہتا ہوں کہ مولا یہ نہیں ہونے دے میں جو کہتا ہوں کہ مولا یہ نہیں ہونے دے وہ یہی کہتے ہیں اچھا نہیں ہونے دیتے کہ چھوڑ جاتے ہیں سبھی وقت بدل جانے پر میرے مولا میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا احسان ہے حسنات قلم چلتا ہے وہ اگر چاہے تو مصرع نہیں ہونے کیا بات ہے۔ محسن ہاشمی بہت ماشاء اللہ بہت خوبصورت۔ سلامت رہیں۔ اور ازلان اعظمی یعنی ارسلان اعظمی صاحب کا کلام پڑھا جو کہ ریحان اعظمی صاحب جی پاکستان کا سرمایہ جی تھے، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے ماشاءاللہ۔ فرزند ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوب کلام کا آپ نے انتخاب کیا اور یہ ری رائٹ کرایا اس کو۔ جی جی ہاں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار کہے، خدا آپ کو خوبصورت کلام سلامت بہت بالکل۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے جی دوسرے سیف اللہ گیسٹ کی طرف، سیف اللہ فیضی صاحب کی طرف۔ جی بسم اللہ۔ خوبصورت منقبت ہے، چند جی اشعار جی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ بسم منظر واہ واہ واہ۔ فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا
اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں گل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے آیا، گل کا جمال، گل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین پر نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں آخری مصرع بڑا خوب مصرع کہ تم تخلیف دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم تخلیف دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، بھئی دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا خوبصورت کلام بالکل سیف اللہ سیفی صاحب آپ نے پڑھا، اور کیا خوبصورت انداز بیان، کیا ماحول آپ دونوں نے ماشاءاللہ مل کر بنا دیا، خدا آپ دونوں کی آوازوں میں بہترین تاثیر عطا فرما، اور اسی طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کے اہل بیت اسی علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں ماحول کو آگے لے کے بڑھیں. جی. ہستی نہیں ہے کعبے کی دیوار ہستی نہیں ہے کعبے کی دیوار بار بار مدح علی نہ ہوگی سردار بار بار ہو چکا
بار ہو چکا آتی نہیں ہے عرش سے تلوار آتی نہیں ہے عرش سے تلوار بار مدح علی نہ ہوگی سردار بار کرتی ہے ایک بار سے دو ٹکڑے ٹکڑے بھی ایسے کہ جب اس کو تولا جائے تو دونوں برابر ہوتے تھے. یہ موجزہ ہے مولانا علی السلام کا کہ کرتی ہے ایک بار دو ٹکڑے ذوالفقار مولا نہیں اٹھاتے ہیں تلوار مولا نہیں اٹھاتے ہیں تلوار بار اذہان میں شب ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مولا علی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے علی آج کی شب آپ میرے بستر پر سو جائیں، تو مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آج علی کو اپنے بستر پر سلا دو. تو وہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ علی علیہ السلام کہ جو کہتے ہیں کہ اے سورج گواہ رہنا، مجھ علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہ علی بستر رسول پر ایسا سوئے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شب میرے لیے اتنی سکون دہ تھی، اس سے زیادہ گہری نیند میں کبھی سویا ہی نہیں. سبحان اللہ. موت کے بستر پہ جہاں پتہ ہے کہ لوگ قتل کر سکتے ہیں، مولا علی علیہ السلام اس بستر پر سو گئے. اور اب کمال دیکھیے شاعر نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے. حیدر صاحب کے بھائی کا یہ کلام ہے، ان شاعر کا نام مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا، اکثر میں ان کا نام لیتا ہوں، بس میرے پہ مقطع نہیں لکھا ہوا، لیکن میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. جی بسم مدح علی نہ ہوگی سردار بار سوئے. جب کفار آئے تو کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کا سونا، مولا علی کا اس انداز سے سونا، کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول ہیں. جب جگایا تو دیکھا تو علی ہیں. تو مولا علی السلام سے کفار پوچھتے رسول کہاں ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اب یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں اب شعر سماعت فرمائیے گا. سوئے علی سوچ کے ہجرت کی رات میں. یہ ہے عشق رسول. عشق وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو فنا کر دے، جس کے عشق میں جس سے آپ عشق کر رہے ہیں. تو کمال یہ ہے کہ اس عشق کا حق یہ ہے کہ جس سے آپ عشق کر رہے ہیں اس کے عشق میں فنا ہونے کی طاقت ہے. کیسا عاشق رسول، کیسے عاشق رسول ہیں مولا علی علیہ السلام کہ سوئے علی سوچ کے ہجرت کی رات میں ملتا نہیں ہے بستر سرکار. ملتا نہیں ہے بستر سرکار. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور آپ سب کا حسن کیا سماعت. بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ. محسن ہاشمی آپ اسی سحر کو آگے لے کے چلیے اپنا کلام. بالکل اسی سحر کو آگے بڑھاتے آگے فرحان بڑھائیں. بھائی میں ایک منقبت سے چلنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کبھی نجف سے کبھی کربلا
سے ملتی ہے کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے کہا یہ حق نے ترقی دعا سے ملتی ہے کہ سلام ہے ابو طالب تیرے گھرانے کو سلام ہے ابو طالب تیرے گھرانے کو کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے کہ بڑے امیر ہیں بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں کہ جن کو بھی در سیدہ سے ملتی ہے کہ ہمیں باغ رسالت کے پھول کی خوشبو قسم خدا کی حدیث قصاص ملتی ہے علی کے عشق میں ریحان عزت و شہرت غریب خانے پہ خود مجھ سے آکے غریب خانے پہ خود مجھ سے آکے کیا بات ہے بھائی محسن ہاشمی سبحان اللہ اور دعا ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے والد صاحب کے لیے بھی وقار ہاشمی صاحب کے لیے بہترین سوز خان ماشاءاللہ کیا تربیت آپ کی ہے اور ریحان اعظمی صاحب کا کلام آپ نے پڑھا خدا ان کو اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے بڑے بہترین شاعر بالکل اور میں چاہوں گی کہ آپ سیف اللہ فیضی صاحب آپ کلام پیش کیجئے بسم اللہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ در ہے اور کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے اور نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکے
کیسے فخر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے سبحان اللہ سیف اللہ سیفی صاحب کمال کلام پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا اور اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. مولا مولا نہیں ہو کسی در جانا ات جینا ات مر جانا صدقہ میں تیرا کھانا ایک نعرہ جب جانا مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا نہیں ہور کسے در جانا ات جینا ات مر جانا صدقہ میں تیرا کھانا ایک نعرہ جب جانا مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا تیری اچھی شان ہے مولا تو بڑا رجپالے جندڑی نورا نور بنا دے مشکلانوں ٹال دے جنوں کا بابا کے زمانہ ہے میرا مرشد خانہ جدو کعبے نو میں جانا ایک نعرہ جب جانا مولا مولا حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مولا رنگ دے 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 مولا مینوں اپنے رنگ وچ رنگ مولا میری حسرت توڑ چڑھا دنیا دی شاہی کی کرنی مینوں نجف دی خاک بنا مولا کر میرا کچی مٹی دا مہندی مینوں لوڑ نہیں کر میرا کچی مٹی دا مہندی مینوں لوڑ نہیں اُتے سونا علم سجایا جس دا کوئی جوڑ میرے گھر غازی دیا چھاواں رب دا میں شکر مناواں او دے میں روز جلاواں ایک نعرہ جب جانا مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا
रंग च रंग दे मौला मैनू अपने रंग च रंग दे मौला 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 रंग दे तेरी पाक विलायत उत्ते सानू मौला नाज़ सुभान अल्लाह तेरी मदह सराई मौला साडे लई एजाज़ तेरी मदह सराई मौला साडे लई एजाज़ जवाद एक दिन टुर जाना फरहान नहीं वापस आना मोमिन दा खुल्द ठिकाना एक नारा जब का गाना मौला हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला मुर्शिद हैदर मौला 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 हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला फरमान चली पैगाम नबी दा याद रवे भावे दुनिया सारी भूल जावे बस नाम अली दा याद रवे माशाअल्लाह 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 बहुत शुक्रिया। मोहसिन हाशमी मौला अली के हवाले से मनकबत जना शाह बिस्मिल्लाह। अरसलान आज़मी साहब के लिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ रहे अली जरा रुक जा आ रहे अली जरा रुक जा मौत से मैंने कह दिया रुक जा फरहान भाई बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करबला जा चुके हैं करबला जाके जो फीलिंग्स होती हैं पेश कर रहा हूँ शेर में कि रूह कहती है चलना जब कुछ नहीं रूह कहती है चलना जब कुछ नहीं दिल ये कहता है करबला रुक जा दिल ये कहता है करबला रुक जा कि दुनिया मर जाए सारी घुट घुट कर दुनिया कर अलम हुक्म दे हवा रुक जा कर अलम हुक्म दे हवा रुक जा तेरे शबीर 7 लाख पिसे वो तो राहिब ने कह दिया रुक जा कि भूखा मर जाए रिज़्क़ वाला मलक भूखा मर जाए रिज़्क़ वाला मलक रब अगर कह दे फातिमा रुक जा जरा रुक जा शेर असनान रात भर लिखता
محسن نہ بولتا رک جا. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ماشاء بہت اللہ شکریہ. ماشاء کیا اللہ خوبصورت اشعار ماشاء اللہ. ازلان نے لکھے ہیں, ارسلان اعظمی نے. آپ نے کیوں کہہ دیا رک جا؟ اگر آپ نہ کہتے تو اور اچھے اور مزید اشعار ہمیں سننے اس کو میں فرحان بھائی 50 شعر ہو گئے تھے. او ماشاء اللہ اچھا ماشاء ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. اچھا کچھ کلام معذرت چاہتا ہوں, کچھ جی، کلام جی. ایسے ہوتے ہیں ہاں کہ جس پر قلم رکتا ہی نہیں, یعنی بالکل. مولا کی عطا ہوتی رہتی ہے. جیسے بالکل. ایک کلام میں نے پڑھا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, جی بالکل. وہ ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہے, جن کے فرزند ہیں ارسلان اعظمی, جن کا انہوں نے کلام پڑھا. اس کلام کے پتہ نہیں 100 سے زیادہ اشعار ہیں, صحیح. اور ایک سے بڑھ کر ایک اشعار. کچھ ماشاء کلام ایسے اللہ. ہوتے ہیں جس پہ ہاں. ماشاءاللہ آپ مولا کی مہر ہوتی ہے. بالکل بے شک. اور اسی سحر کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں سیف اللہ جی. فیضی صاحب آپ کی طرف جی بڑھوں گی کہ آپ سیف بھائی, ایک درخواست میں نے آپ سے بیک میں کہی تھی ایک نعت کی, جو جی. ہاں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کلام آپ سنائیں, کہ بڑا خوبصورت ماحول ہے اس کا. ہے دو عالم تیری ہے گل چیدہ, خوشبو ہے دو عالم ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ, تو کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی دامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. خوبصورت مصرع تجھ سا کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا جہاں میں. تجھ سا کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا جہاں میں کہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا
زجریدہ کہ ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا تب الناس نبی کا ثنا دیکھا تو کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. اس کلام کا آخری اور خوبصورت مصرع کہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور طائب میں حریم نبوی سے کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء بس اب لفظ نہیں آ رہے ماحول ہی ہیں کچھ اتنے ایسا بن خوبصورت گیا ہے. سبحان الفاظوں اللہ. کے بعد. سیف اللہ سیفی صاحب جی عجیب کیفیت میں آپ نے پہنچا دیا. خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے گو کہ الہی آمین. ہم تو اس عبادت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے سرکار کے ذکر کا. بس اپنے اپنے طور پر ہدیہ پیش کر دیتے ہیں. سرکار قبول فرمائیں مولا الہی قبول آمین. فرمائیں اللہ قبول الہی فرمائیں. آمین. بس چلتے چلتے ایک کلام کیونکہ آج 19 رمضان ہے ضربت مولا علی علیہ السلام کا دن ہے. اس کے حوالے سے ایک نوحے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. مسجد مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. 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 فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے. فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. آمد پیغمبر کے لیے آمد پیغمبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے. زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ
से बहके खून, दूसरा सजदा बहुत दुश्वार है, दूसरा सजदा बहुत दुश्वार है। मस्जिद कूफा है रोज़ादार है, रात तक आबाद था हक़ का मकान, रात तक आबाद था हक़ का मकान, सुबह को उजड़ी हुई सरकार है, सुबह को उजड़ी हुई सरकार है। मस्जिद कूफा है रोज़ादार है, फर्क पाके मुर्तज़ा से, फर्क पाके मुर्तज़ा में तेग है, फर्क पाके मुर्तज़ा में तेग है, या कलाम अल्लाह में तलवार है, या कलाम अल्लाह में तलवार है। मस्जिद कूफा है रोज़ादार है, ज़ख्म से है दर करार है, ज़ख्म से है दर करार है। धीमी धीमी नब्ज़ की रफ्तार है, धीमी धीमी नब्ज़ की रफ्तार है। मस्जिद कूफा है रोज़ादार है, खून में गर्क दामाद नबी, खून में है गर्क दामाद नबी, सांस लेना भी बहुत दुश्वार है, सांस लेना भी बहुत दुश्वार है। मस्जिद कूफा है रोज़ादार है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत कलाम के साथ, इतने प्यारे अल्फाज के साथ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान सबका। और इस वक्त हैं जी हम अपने किचन में, और किचन में शेफ़ नौरीन हमें क्या बना के खिला रही हैं इफ्तारी में? आज हम बना रहे हैं पेरी बाइट्स, जो कि सबकी बहुत फरमाइशी आ रही थी कि रमज़ान है, इफ्तार पे पेरी बाइट्स हर कोई लोग बनाते हैं, उनको मज़ा आता है खाने में, तो मैं कहा चलिए आज हम पेरी बाइट्स सिखा देते हैं। अच्छा, पेरी बाइट्स के लिए हमें चाहिए होती है जर्मन चिलीज़। यहाँ पे टाइम कम होता है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह बनी है ये जर्मन चिलीज़। आपको लेनी क्योंकि उससे मिर्चें थोड़ी कम होती हैं, मतलब बर्दाश्त हो जाता है। अगर आप नॉर्मल चिलीज़ें बनाएंगे, लेकिन बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं तो उनमें आप लोग नहीं खा सकते क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, यू वोंट बी एबल टू ईट ईजिली। तो ये मैंने जर्मन चिलीज़ ली थी। उसके साथ मैंने क्या किया था कि मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था, जो मैंने जूलियन में काट लिया था लंबी लंबी। उसको मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून जो चॉप गार्लिक होता है उसमें हल्के से चिकन को सौटे किया, और 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप उसमें क्या करें, टिक्का मसाला ऐड कर लें। अगर आपको थोड़ा सा एलपिनोस टाइप चाहिए या पेपरिका टाइप चाहिए तो आप इसमें ये वाला ऐड मसाला करके हल्का सा सौटे कर लें, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। ये आपने साइड पे कर दिया। फिर इसके साथ बनता है एक व्हाइट सॉस, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लाइक इसमें आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून मक्खन लेना है, उसमें 2 टीस्पून हमने मैदे को डालना है, थोड़ा सा उसको रोस्ट करके उसके बाद हमने दूध को हमने हैंड बीटर से उसको मिक्स कर देना है ताकि वो उसमें लम्स नहीं पड़े, गुठलियां नहीं पड़े। उसमें हमने एक ब्लैक पेपर पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून, व्हाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। ये करके हमने इसको रख देना है साइड में। फिर आ जाए चीज की तरफ। इसमें चीज हमें चाहिए, पार्मेजान भी डाल सकते हैं, चेडर भी और पिज्जा चीज भी। हमें मोटे से स्लाइस चाहिए चेडर चीज के भी, ताकि हम लोग जब
मिर्चों को बीच में से हमने स्लिट करना होता है, सिर्फ बीच में से काटना होता है, ना ये चीज कटेगी ना ये चीज कटेगी, और इसकी जो टेल्स होती हैं, रूट होता है, ये हमें चाहिए होता है। बीच में से आपने काटा, पहले आपने चिकन का पीस डाला 2, ठीक है, जो हमने टिक्का का बना के रखा था, उसके बाद आपने थोड़ा सा व्हाइट सॉस डाला और चीज का 1 जूलियन हमने इसके ऊपर डाल के पहले सूखे मैदे में हमने रैप किया मिर्चों को, फिर हमने अंडे में डिप किया, फिर हमने क्रम्स में डाल के ये कर दिया। ये इस तरह बनती है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप लोग कोई भी चीज फ्राई करने के लिए डालें, कब जैसे आपने, जैसे मैंने भी पेरी बाइट्स बनाई, मैं फौरन फ्राई नहीं करूंगी, कम से कम 30 to 40 मिनट्स आपने इसको फ्रीज करना है, उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप लोग पहले फ्राई कर देंगे सारा क्रम व्रम सब इधर उधर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको स्टिफ होने दें, आधा 1 घंटा फ्रीजर डीप फ्रीज करें, उसके बाद आप इसको फ्राई करें, ठीक है। तो चलिए हम फ्राई की तरफ बढ़ते हैं जी। इसको मैंने 2 घंटे मैंने फ्रीज किया हुआ था, अब मैं इसको फ्राई करने डाल रही हूँ। थोड़ा तेज कर लेंगे आज, इसको हम फ्राई करने डालते हैं। अच्छा, इसके साथ आप केचप या मेयोनेज के साथ थोड़ा सा आप लोग पेपरिका सॉस बना सकते हैं, या इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं, या चिली गार्लिक सॉस, व्हाटएवर आप लोग का जो भी दिल चाहे, ठीक है। तो ये हम फ्राई कर रहे हैं। अच्छा नताशा, आज एक ड्रिंक भी बहुत अच्छा बनाएंगे। ड्रिंक क्या है? आज हम बनाएंगे ग्रेप मार्गरीटा, जो कि 7 अप के साथ बनेगा, जो कि हमारा 7 अप का आपको पता है एक तो सबसे बेस्ट ड्रिंक भी है, फ्रिजी ड्रिंक है, और ये डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। तो मैंने कहा इसके साथ हम एक 7 अप का एक ड्रिंक बना देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूं, जब भी आप लोग कोई चीज फ्राई करें फौरन चमचे नहीं चलाया करें, लेट देम फ्राई, 2 से 3 मिनट इसको फ्राई होने दिया करें, फिर आप इसको पलटा करें, वरना क्या होता है फिर क्रम्स रम सब अलग से सब उसका अजीब सा हो जाता है, तो वो मजा नहीं आता, फिर क्रिस्पीनेस भी खत्म हो जाती, क्रंची भी नहीं होते। अच्छा, पेरी बाइट्स एयर फ्रायर में बन सकती हैं? हाँ, एयर फ्राई में बन सकती है, बिल्कुल। हल्का सा उस पर सिर्फ ब्रशिंग कर दे ऑलिव ऑयल की, और फिर एयर फ्राई में डाल दें। ओके, हाँ, ग्रेट। बहुत सारी चीजें एयर फ्राई में, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये हो गया। हाँ, बस ये फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसको सर्व कर देंगे नताशा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इस साथ आपने ये 2 किस्म की केचप वो रखी हुई है, एक मैंने ग्रीन चटनी का सॉस बनाया था, वो रखा हुआ है, और साथ में इमली का। ठीक है। मैं वही कहती व्यूअर्स से कि अगर आप लोग केचप के साथ खाना चाहें खाएं, या गार्लिक मेयो के साथ खाएं, या चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं, एंटायरली अप टू यू। मेरे जैसा इंसान तो हर चीज केचप के साथ। हाँ, तो बस फिर आप फिर आप केचप के साथ खाएंगे। मैं केचप वाला इंसान। बिल्कुल। अच्छा, ये इसको कितना टाइम लगेगा? 5 से 6 मिनट्स लगेंगे, तो कि अंदर से भी थोड़ा सा पकेगा ना, इसलिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो क्या करें, हम ब्रेक पे चले जाएं? ब्रेक से आने के बाद? हाँ, ब्रेक से आने में ये चीज रेडी होगी, फिर हम ड्रिंक बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और जब वापस आएंगे तो अपनी ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और ये वक्त है गेस्ट सेगमेंट का, जिसमें हमारे रोज़ कोई ना कोई गेस्ट आते हैं, उनसे उन्हीं के हवाले से जो वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उसी के हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी को होस्ट सैयदा नताशा अली। ओवर टू यू। जी, हमेशा की तरह हमारा ये सेगमेंट भी गेस्ट के लिए है, और गेस्ट हमारे जो हैं वो आज शायर अहले बैत हैं, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ है उनका शायरी का। हमारे साथ हैं इमाद नकवी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और थैंक यू सो मच आने के लिए, आप आए हैं, और शायर अहले बैत, क्या बात है, क्या मौला का करम है आप पे कि आप उन पे शायर कहते हैं, शेर कहते हैं। कहते हैं ना कि शायर तो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हर कोई शायर अहले बैत नहीं। बेशक बेशक। माशाल्लाह, खुदा ने आपको ये मनसब दिया, और माशाल्लाह से आपने बहुत सारे कलाम भी लिखे, मनाक़िब भी लिखी, हम्द व नात भी लिखे, और बहुत सारे लोगों ने आपके कलाम माशाल्लाह पढ़े भी, और हमने ख़ुद भी सुने। आज इब्तिदा में मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू इससे पहले ही हम एक कलाम से आगाज़ करें, ताकि अच्छे ज़िक्र से आगाज़ हो। उसके बाद ज़ाहिर है उसी ज़िक्र का सदका तो हमारी जो ज़ात है, वो सब कुछ जो हमारे अंदर हुनर है, वो सब उस ज़िक्र की वजह से है। तो कौन सा कलाम आप सुनाएंगे?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور دوسری شکر گزار ہوں سب ٹی وی کا اور آپ تمام لوگوں کا۔ ایک نعت ہے، جی اس کے چند اشعار آپ لوگوں کی پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ انما نعت ہے، حل عطا نعت ہے، سبحان اللہ۔ انما نعت ہے، حل عطا نعت ہے، پڑھ لو قرآن کی ہر صدا نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ انما نعت ہے، حل عطا نعت ہے، پڑھ لو قرآن کی ہر صدا نعت ہے۔ یا علی یا علی یا علی حمد ہے، یا علی یا علی یا علی حمد ہے، فاطمہ 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 نعت ہے۔ یا علی یا علی یا علی حمد ہے، فاطمہ 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 نعت ہے۔ مرتجس کی ثنا لب پہ براق کے، مرتجس کی ثنا لب پہ براق کے، پر لب سدرۃ المنتہا نعت ہے۔ مرتجس کی ثنا لب پہ براق کے، پر لب سدرۃ المنتہا نعت ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا ہے من الحسین، مجھ سے پوچھا گیا کیا ہے من الحسین، دفعتاً میں نے بھی کہہ دیا نعت ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا ہے من الحسین، دفعتاً میں نے بھی کہہ دیا نعت ہے۔ ہے یہ خواہش کہ کہہ دیں امام زمان، ہے یہ خواہش کہ کہہ دیں امام زمان، اے اماد سخن واہ کیا نعت ہے۔ ہے یہ خواہش کہ کہہ دیں امام زمان، اے اماد سخن واہ کیا نعت ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ واہ خوبصورت کیا نعت ہے، خوبصورت سبحان الفاظ، اللہ۔ بہت خوبصورت انداز سے، بڑا منفرد ان کا انداز بیان ہے بے شک۔ اور منفرد خیالات کے ساتھ لکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اماد بھائی آج کل ابھی کیا مصروفیات ہیں؟ مصروفیات یہی ہیں کہ کلام لکھنا، پھر دینا، اور پھر اس میں دیکھنا کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی لفظ چینج کرنا، کمپوز کیا ہو، اچھا معاملات۔ تو آج کل ابھی جو ریکارڈنگس ہیں وہ محرم کے حوالے سے نہیں، محرم کی شروع ہو گئی، اور ابھی یہ رمضان چل رہا ہے تو ابھی اچھا، مولا علی کی شہادت کی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اور اس کے علاوہ شاعری کے علاوہ کیا اور یونیورسٹی پڑھائی ہے، اچھا ماشاءاللہ، ماسٹرز کر رہا ہوں ہسٹری میں KU سے، کراچی یونیورسٹی۔ کراچی یونیورسٹی سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بڑی بات ہے ان کی ایج کے حساب سے ان کی آواز میں ایک جو وزن ہے وہ بھی کوئی اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ جی ماشاءاللہ کرم ہے۔ بالکل، اور بلکہ دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے گاڈ گفٹڈ، جی جیسے شاعر اہل بیت وہ گاڈ گفٹڈ ہے، بالکل، اس کے بعد اس چیز کو مزید سنوارنا، یعنی خود محنت کرنا، تو یہ صرف شاعر کے ساتھ ساتھ جب ہسٹری پہ ماشاءاللہ جی جب یہ کام کر رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں ہسٹری کو، جی تو یہ اور زیادہ اپنے کام کو اچھا کرنے کے لیے، تاکہ کل کو آپ کو اور کچھ بھی لکھنا پڑے تو ہسٹری پہ آپ کا عبور ہو، تو یہ آپ اپنے کام کے ساتھ ماشاءاللہ جی انصاف کر رہے ہیں۔ تو آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنا سارا آپ اپنا ماشاءاللہ شاعری کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اپنی پڑھائی کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور کیسے ٹائم نکالتے ہیں شاعری کے لیے؟ آمد ہوتی ہے اسپیشلی ان کے لیے، ان کلام کے لیے، ان الفاظ کے لیے، تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اسپیشل آمد ہوتی ہے جب انسان لکھنے بیٹھتا ہے تو قلم خود بخود چلنے لگتی ہے۔ بے شک، امام حسین کی عطا کے بغیر، جناب زہرا کی عطا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، باقی اس کے لیے پڑھنے کے لیے محنت، اساتذہ سے بات کرنا، ان سے سیکھنا، یہ سارے سلسلہ ہے، اور کچھ بھی تو نہیں۔ شاعری میں باقاعدہ کوئی استاد بھی رہے ہیں یا؟ جی، شاعری کا ایک علم ہوتا ہے عروض، جو بحروں کا علم ہوتا ہے، اس کے لیے ایک استاد ہیں جناب حجاز نقوی، ان سے میں نے عروض سیکھا تھا آج سے قبل 7-8 سال پہلے۔ اچھا، باقی فاضلی صاحب، میر احمد نویز صاحب، ان سے سیکھتے رہتے تو ہیں۔ یہ سیکھنے سے پہلے شوق تھا؟ جی، شوق بچپن سے تھا، پھر آپ نے سوچا کہ میں نے کہا اب ہو رہا ہے تو پھر کر لیتے ہیں۔ تو سیکھنے سے پہلے کچھ کہا تھا؟
غزل کہتا تھا پہلے پہلے، میں رسائی ادب میں نہیں تھا، غزلیں کہتا تھا، ٹوٹی پھوٹی بے بہر جو بھی تھا، جی جی، سیکھتے سیکھتے پھر یہاں تک آ گئے. پھر نوحے کب سے لکھنا شروع کیا؟ منقبت، نوحے، نعت، یعنی مذہبی شاعری کب سے؟ عرفان بھائی باقاعدہ نوحے وغیرہ لکھنا 4-5 سال ہو گئے کہنا شروع کیا. ماشاء اللہ اچھا، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں، آج جیسے مولا علی علیہ السلام کی ضربت کے حوالے سے آج کا یہ دن بھی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی کلام اگر آپ ہمیں سنائیں. میں آپ کو منقبت سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. نوحہ تو آپ اس طرز میں سنیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، میں منقبت سنا دیتا ہوں. جی جی ہاں جی، جیسا آپ بہتر، جو آپ بہتر سمجھیں. ہے جو بھی لوح پہ لکھا علی بتائیں گے، ہے جو بھی لوح پہ لکھا علی بتائیں گے، کہ کن سے پہلے تھا کیا کیا علی بتائیں گے. ہے جو بھی لوح پہ لکھا علی بتائیں گے، کہ کن سے پہلے تھا کیا کیا علی بتائیں گے. علی ہیں کون یہ کوئی بتا نہیں سکتا، علی ہیں کون یہ کوئی بتا نہیں سکتا. علی ہیں کون ہمیشہ علی بتائیں گے. علی ہیں کون یہ کوئی بتا نہیں سکتا. علی ہیں کون ہمیشہ علی بتائیں گے. خدا سے پوچھو کہ کیسے علی کا نور ہوا. خدا سے پوچھو کہ کیسے علی کا نور ہوا. بنی ہے کیسے یہ دنیا علی بتائیں گے. خدا سے پوچھو کہ کیسے علی کا نور ہوا. بنی ہے کیسے یہ دنیا علی بتائیں گے. بنا تھا نیل میں رستہ بتایا موسیٰ نے. بنا تھا نیل میں رستہ بتایا موسیٰ نے. بنا تھا کیسے وہ رستہ علی بتائیں گے. بنا تھا نیل میں رستہ بتایا موسیٰ نے. بنا تھا کیسے وہ رستہ علی بتائیں گے. میرا یقین ہے کہ معراج پر گئے تھے رسول. میرا یقین ہے کہ معراج پر گئے تھے رسول. وہاں پہ جو بھی ہوا تھا علی بتائیں گے. میرا یقین ہے کہ معراج پر گئے تھے رسول. وہاں پہ جو بھی ہوا تھا علی بتائیں گے. بشر کی عقل سے بالا ہے کبریا کی قسم. بشر کی عقل سے بالا ہے کبریا کی قسم. مقام فاطمہ زہرا علی بتائیں گے. بشر کی عقل سے بالا ہے کبریا کی قسم. مقام فاطمہ زہرا علی بتائیں گے. اماد نقوی جب آ جائیں گے امام زمان. اماد نقوی جب آ جائیں گے امام زمان. چلے گا کیسے زمانہ علی بتائیں گے. اماد نقوی جب آ جائیں گے امام زمان. چلے گا کیسے زمانہ علی بتائیں گے. ہے جو بھی لوح پہ لکھا علی بتائیں گے، کہ کن سے پہلے تھا کیا کیا علی بتائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا خوبصورت کلام آپ نے لکھا ہے، بہت خوبصورت، اور ادائیگی بھی کمال. اور میں کہتا ہوں کہ کمال بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو لکھتے تو بہت اچھا ہیں مگر وہ ادا نہیں کر پاتے، یا لحن میں نہیں یا تحت میں نہیں. آپ ماشاءاللہ جس طرح تحت میں ادا کر رہے ہیں، تو تحت کے لیے ظاہر ہے جو ایک ٹون چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. بہترین قلم بھی آپ کو عطا کیا ہے، بہترین سوچ بھی آپ کو عطا کی ہے. جزاک اللہ. خدا آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے. لکھنے کے لیے کوئی وقت آپ نے مقرر کر رکھا ہے کہ رات کے وقت سکون سے بیٹھوں گا اور لکھوں گا اہل بیت پہ، یا کبھی بھی چلتے پھرتے کام کرتے؟ کبھی بھی ہو جاتا ہے، کبھی بھی ہو جاتا ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے. جی جی. کبھی بھی، کبھی کلاس میں ہونے لگتا ہے، کبھی بائک چلاتے ہوئے ہو جاتا ہے. واہ واہ، بالکل. کہتے ہیں کہ اپنے وائی فائی کے سگنل آن رکھنے چاہیے، ریسیونگ آن رکھنی چاہیے، وہاں سے کبھی بھی سگنل ہاں وہاں پہ جی. اور کنیکٹیوٹی وہاں سے تو بہت ہی ضروری ہے. اور یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا ظاہر. اکثر میں ہم شعرا سے پوچھتے ہیں جی، مصرع کوئی پھنس گیا،
اس کے بعد پھر نہ نیند آ رہی ہے نہ کسی کچھ کام نہیں میں آ رہا جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا. ایک دفعہ ایک نوحہ کہہ رہا تھا 3 اشعار ہو گئے, آگے ہو ہی نہیں رہا. 2 دن تک عجیب حالت تھی کہ بھائی یہ ہو جائے تو پھر آگے جائیں. اچھا, بے چینی رہتی ہے کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے تو. ہم جب اپنے کلام تیار کر رہے ہوتے ہیں جی تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ فارمیٹ خود تیار کریں, کیونکہ شاعر اس کو مزید بہتر طریقے سے اس کو اچھا کر لیتے ہیں, لیکن وہ شاعر تک اپنا خیال لے جانے کے لیے ایک فارمیٹ ہم بنا لیتے ہیں تاکہ شاعر کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو کبھی کبھی وہ بنانے کے لیے, وہ خیال بنانے کے لیے وہ مصرع کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا اور تب تک ایسی ہی بے چینی رہتی ہے. پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے جی بالکل کہ شاعر کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کہ جو اتنے ہزاروں کلام لکھتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل تو سب کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے. آپ کا بہت شکریہ عماد بھائی, آپ تشریف لائے. اور چونکہ جو میں جانتا ہوں کہ اب یہ ایام ہے, مجالس بھی ہیں اور ریکارڈنگز بھی ہیں, آپ مصروف تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں عزت بخشی, ہماری ٹرانسمیشن میں آئے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ بہت اچھا اندازے میں مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک شعر کہنا چاہتی ہوں میں. ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی, ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی, قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. اب وقت ہوا ہے علماء کرام سے گفتگو کا, اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ 19 رمضان ہے, ضربت مولا علی علیہ السلام کا دن ہے, جب ایک صدا فضا میں گونجی تھی, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید مارج رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ ہماری ٹرانسمیشن میں روز تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. نتاشا, اوور ٹو یو. بس کیا اس پہ سوال کیا ہوگا, میں مولانا صاحب آپ سے چاہوں گی کہ کیونکہ شب ضربت مولا علی علیہ السلام اور 19 رمضان اور آج کی ٹرانسمیشن بھی ہم اسی حوالے سے لے کے چل رہے ہیں, تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آج کا دن اہل بیت کے گھرانے پہ بھاری ترین دن تھا, یا یوں کہوں کہ آج ایک بار دوبارہ بعد رسول جناب سیدہ کے گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہو گئی. اس سے پہلے کہ تفصیلی حال بیان کروں, یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ کوفے والوں کو آج کے دن پتہ چلا تھا کہ کتنے یتیم ہیں جن کی علی کفالت کیا کرتے تھے, کتنے گھر تھے جن میں علی جا کے خود سے مدد کیا کرتے تھے. وہ علی ابن ابی طالب جس کے لیے بے شمار حدیثیں, بے شمار فضائل, وہ علی ابن ابی طالب سحری 19 ماہ رمضان کی امیر المومنین نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر پر کی, اور جب جا رہے تھے مسجد کی طرف تو بیٹے بھی ساتھ ہوئے, تو کہنے لگے کہ تم لوگ گھر پہ رہو, جب کوئی منادی ندا دے تو مسجد میں آ جانا. بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اس پورے واقعے کی راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں آج روز میں اپنے بابا کو مسجد کی طرف جاتا دیکھتی تھی, لیکن آج علی کا انداز مختلف تھا. میں نے اپنے بابا کو دیکھا رات بھر امیر المومنین عبادت میں گزاری, پوری رات اپنے حجرے سے سینہ خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے, وہ شب آ گئی جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا, وہ شب آ گئی جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا.
وہ شب آ گئی جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب جا رہے تھے مسجد کی طرف تو بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ مرغابیوں نے علی کے دامن کو تھام لیا، علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ علی نے ان کے دامن چھڑا کے بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر ان کو پال سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا مولانا صاحب سوری، آپ اس بات کو کنٹینیو کیجیے گا، ایک سوال ایڈ کر لیں تاکہ جب آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے یا بیچ میں ہی آپ چاہیں۔ ایک بڑا اہم سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی وہ چیز ذرا کلیئر ہو جائے، کسی کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے تو اکثر کہتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، یہ کچھ لوگوں کے سوالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پتہ تھا تو پتہ ہونے کے باوجود جب وہ مسجد میں گئے تو کیا یہ خودکشی نہیں تھی کہ پتہ ہے جانا؟ لیکن ظاہر ہے ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے آپ اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں اس کی رہنمائی ہو سکے۔ جی میں اس کا جواب یوں دیتا چلوں کہ ہماری جو مصادر کتب ہیں جس میں اصول کافی سر فہرست آتی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، پورا باب ہے کہ امام اپنی شہادت کا وقت جانتا ہے، اس کو پہلے سے پروردگار علم دے دیتا ہے کہ آپ کی شہادت فلاں وقت پہ فلاں دن میں ہوگی۔ تو اب یہاں پہ جو سوال آپ نے کیا اور واقعاً یہ سوال ویلڈ ہے اور ہوتا بھی ہے کہ کیا یہ خودکشی نہیں، اور صرف امیر المومنین کے حوالے سے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب معلوم تھا کہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو کیوں گئے وہاں پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ آیا ہر چیز کو ہم خودکشی کا نام نہیں دے سکتے یا دے سکتے ہیں؟ خودکشی کسے کہتے ہیں؟ خودکشی کہتے ہیں اس چیز کو کہ موت امر الہی ہے، پروردگار کا حتمی امر ہے موت، ٹھیک؟ میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی بھی ہو، غیر معصوم جتنے بھی ہیں، وہ اپنی موت کا وقت نہیں جانتے۔ خودکشی کہتے ہیں، اور یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ اسلام میں یوں ہے کہ خدا کا امر طے ہے کہ تمہیں اس دن موت آنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں خودکشی کر کے خدا کے امر میں مداخلت کرتا ہوں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ 1 مہینے بعد کسی کی موت لکھی ہے، مثال دے رہا ہوں، اور وہ 1 مہینے پہلے اپنے آپ کو قتل کر لے، خود ہی چھری چلا لے، اپنے آپ کو مار لے، اس کا مطلب یہ امر الہی جو اس کے لیے طے تھا اس نے اس میں مداخلت کی، اسے کہتے ہیں خودکشی۔ امام کے معاملے میں یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ امام ایسا نہیں ہے کہ امام اپنی شہادت کا وقت نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے اس لیے خودکشی ہے۔ امام اپنی شہادت کا وقت جگہ سب جانتا ہے۔ اگر امام مسجد میں نہ جاتے تو امر الہی میں مداخلت ہوتی، لیکن امر الہی ہی یہ تھا کہ آپ کو مسجد میں شہید ہونا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری شہادت کا وقت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم یا ہماری موت کا طبعی موت کا وقت کیا ہے، امام کو معلوم ہے۔ اگر امام نہیں جاتے تو امر الہی کے خلاف کام کرتے، ہم اگر اپنے آپ کو پہلے سے مار دیں تو یہ امر الہی کے خلاف۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت۔ میں کنٹینیو کرتا ہوں بات کو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے ہیں اور زنجیر در نے امیر المومنین کے پٹکے کو تھام لیا، پکڑ لیا۔ یہ پورا منظر وہ ہے کہ جو خود امیر المومنین کی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نقل کر رہی ہیں۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ اور کہوں گا کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو جناب ام کلثوم کے دل پر اس وقت گزر رہی تھی، میں اور آپ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین خلاصہ یہ کہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی جانب بڑھے۔ آج مسجد میں امیر المومنین آخری اذان دیں گے، آج مسجد میں علی ابن ابی طالب آخری سجدہ ادا کریں گے، آج محراب میں علی کی محراب سے آخری بار ملاقات ہو رہی ہے۔ مسجد میں پہنچے، ابن ملجم اوندھے منہ سو رہا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے اس کو ٹھوکر مار کے اٹھایا کہ جو کام تو کرنے آیا ہے وہ کام کر، لیکن مسجد خدا کی بے حرمتی نہ کر، یہ طریقہ شیطان کا ہے، یہ طریقہ ابلیس کا ہے۔ امیر المومنین محراب میں آئے اور نماز شروع ہوئی۔ خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، روایت کہتی ہے کہ دوسری رکعت تھی اور امیر المومنین سجدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ علامہ مجلسی نے تفصیل سے لکھا کہ ابن ملجم نے جو تلوار رکھی تھی اپنے پاس، وہ جب تلوار ماری ہے امیر المومنین کے سر پہ تو صرف امامے کو چیرتی ہوئی نہیں گئی ہے، وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں پیوست ہوئی ہے۔
اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کو گھر لے کر آئے ہیں، میں صرف اس ضرب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ضرب کتنی کاری تھی. جب لے کر آئے ہیں تو ابن ملجم نے امیر المومنین کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا، گستاخی کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ سنو، میں نے علی کو وہ ضرب ماری ہے، اگر پورے کوفے والوں کو مارتا تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا. وہ ایک ضرب ایک امیر المومنین کو تنہا ماری گئی ہے، اتنی کاری وہ ضرب تھی. جیسے ہی ضرب لگی ہے فوراً امیر المومنین نے ایک جملہ کہا ہے، فزت و رب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو. یہ جملہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تفسیر رکھتا ہے. علی نے یہ کیا کہا ہے؟ ضرب لگی ہے، شہادت کا وقت ہے، امیر المومنین کی شہادت قریب ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، فزت و رب الکعبہ. اور کب کہہ رہے ہیں؟ جب ضرب ماری گئی ہے. ابھی امیر المومنین نے یہ صدا دی تھی کہ جبرائیل امین نے آسمان سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی. آج ارکان ہدایت منہدم ہو گیا، آج علی مرتضی کو قتل کر دیا گیا. یہ صدا جب علی کی بیٹیوں تک پہنچی ہے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، سیدانیوں کے ماتم کی آوازیں بلند ہوئی. یہاں تک روایت موجود ہے کہ جتنی بیویاں امیر المومنین کے گھر میں تھیں سب نے اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے. اب آپ سوچیں کہ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ یتیم بلک بلک کے روئے تھے جب علی کے ضرب کی خبر سنی ہے. وہ یتیم کے جن کے نسبی طور پہ علی والد نہیں ہیں، نسبی طور پہ امیر المومنین ان کے بابا نہیں ہیں، لیکن امیر المومنین نے ان کی کفالت کی ہے، وہ سب علی کو اپنا باپ سمجھتے تھے. اور رسول نے فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. وہ سب علی کو باپ سمجھتے تھے. جب امیر المومنین کی ضرب کی خبر سنی ہے ان بچوں کے دل دہل گئے تھے. وہ بچوں نے گریہ شروع کر دیا تھا، رونا شروع کر دیا تھا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو نسبی طور پر امیر المومنین کے بچے نہیں تھے، جب ان کا یہ حال ہے تو جو علی کے اپنے بچے تھے، جو علی کے نسبی بچے تھے، حسن و حسین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ عباس ابن علی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ارے چھوڑیے سب کو جناب، بیٹے کا باپ کا جنازہ ہو، جب بیٹا اس جنازے پہ جا کے روتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، رکت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک رک کر ایک جملہ کہوں گا کہ بیٹے کا باپ کے جنازے پہ رونا اتنا زیادہ کلیجے کو نہیں پھاڑتا جتنا بیٹی کا باپ کے جنازے پہ رونا. جب امیر المومنین کو گھر لے کر آئے ہیں، آخری بات آج کے دن کے حوالے سے، گلیم میں جب گھر لے کر آئے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب جب ضرب لگی ہے تو پہلا حکم یہ دیا، امام حسن جب قریب آئے کہ بیٹا نماز رکی ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ. گلیم تیار کی گئی، امیر المومنین کو اس پہ لٹایا گیا. رستے میں جا رہے تھے تو ایک مرتبہ میں نے بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے بات کی تو بس یہ ایک جملہ آپ کے حوالے کروں گا، مصیبت امیر المومنین کا جملہ ہے. جب گلیم میں لے کر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ بلا تشبیہ ساتھ امیر المومنین کے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. کون؟ حسین ابن علی. جب شہادت ہوئی ہے تو زمین اور آسمان حسین پہ روئے ہیں، ایک ایک مخلوق حسین پہ روئی ہے، ایک ایک مخلوق نے ماتم کیا ہے. جب حسین علی ابن ابی طالب کی گلیم کے قریب تھے تو رو رہے تھے. علی نے کہا بیٹا تم کیوں روتے ہو؟ تو امام حسین نے فرمایا بابا میں نے رونا سیکھا ہی آپ کے لیے ہے. بس یہ کہنا تھا بلا تشبیہ. امیر المومنین نے اپنا ہاتھ امام حسین کے سینے پر رکھا اور رکھ کر کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے سینے کو صبر سے بھر دے، وہ تیرے سینے کو صبر سے بھر دے. یہ پہلی تسلی تھی جو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو دی. اب دوسری تسلی ہے جو کلیجہ پھاڑ دیتی ہے، انسان کا دل چھلنی کر دیتی ہے. جب آئے ہیں نا گلیم گھر میں داخل ہوئی ہے تو استقبال کے لیے کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ کھڑی تھی. جیسے ہی اپنے بابا کا زخمی سر دیکھا ایک مرتبہ فوراً سر کو سینے سے لگا لیا اور رو رو کے کہنے لگی بابا یہ عید کے قریب ہمیں کس نے یتیم کر دیا. بہت روئی بہت روئی. جب آنسو امیر المومنین کے چہرے پہ پڑے تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا بیٹی میں کہتا ہوں جب رسول خدا اس دنیا سے گئے وہ لمحہ بہت شدید تھا. تم اپنے نانا کے جنازے پہ بھی تم روئی، تم اپنی ماں کے جنازے پہ بھی روئی، آج تم اپنے بابا کے لیے رو رہی ہو. لیکن زینب اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے دونوں بھائیوں کا جنازہ تمہارے سامنے ہوگا. حسن مجتبیٰ وہ ہوں گے جن کے جنازے پر تیر ہوں گے، حسین وہ ہوں گے جن کا جنازہ تیر ہوگا. اللہ اللہ اللہ. الفاظ ہو گئے. مولانا زاہد اسلم صاحب
کیونکہ ظاہر ہے آج کے ٹاپک میں سوال تو ہے نہیں، بس اپنا نذران عقیدت پیش کرنا ہے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قربان جائیں اس گھرانے کی عظمت پر. اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک طرف دیکھتے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام کی صورت میں نظر آتی ہے، اور اگر اس سے پہلے جا کر دیکھتے ہیں تو امام مولا علی علیہ السلام کی صورت میں نظر آتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ رب العالمین نے پہلی بیان فرما دیا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے. اور ان عظیم ہستیوں کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے جن کے حوالے سے یہ ہے ذکر علی عبادتن. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. مسند فردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 حدیث نمبر 1351. بڑی عظیم الشان بات ہے کہ النظر الی الوجہ العلی عبادتن، کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخشبۃ. علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور کون علی؟ وہ مولا علی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ القرآن علی والقرآن مع علی. میں اس کی تفسیر پیش کروں گا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں. بحوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134، موجم اوسط اور اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35 ہے. مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 134 پہ یہ حدیث پاک ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. پتہ یہ چلا کہ جن بدبختوں نے مولا علی پر حملہ کیا اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان بدبختوں نے قرآن کی بھی بے حرمتی کی، ان بدبختوں نے میرے آقا کے دل کو بھی تکلیف پہنچائی، ان بدبختوں نے خالق کائنات کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی. اور اس کے علاوہ قرآن نے کس انداز میں حضرت علی کی تفسیر کی؟ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور رسول ہے اور ایمان والے ہیں، اور وہ جو نماز کی حالت میں ہیں. وہ کون ہیں؟ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 پڑھ لیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مجمع الزوائد پڑھ سکتے ہیں. تفسیر خازن جلد 1 صفحہ نمبر 406 پہ یہ بات موجود ہے. اور روز الریاحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 حضرت عبداللہ بن سلام اس بات کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان کی صداقت میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے قول میں نازل ہوئی ہے، ان کے فعل میں نازل ہوئی ہے. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں رأیت علی میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا. پہلے ایک سائل آیا، اس نے آ کر سوال کیا، کیونکہ سب لوگ نماز میں تھے. اس نے کوئی سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عین رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے سنا کہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، یہاں کے خالی جا رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کی حالت میں ہی اپنا انگشت مبارک، اپنی انگوٹھی والا ہاتھ پیچھے کیا، اور اس سائل نے وہ انگوٹھی لے لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کرنا تھا. خالق کائنات نے جبریل امین کو ایک حکم دے کر بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیا. رب العالمین نے فرمایا کہ آج علی المرتضیٰ نے عین نماز کی حالت خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے. ہم نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس سنت کو لازم کر دیا ہے. تو اس لیے اس وقت سے یہ جو صدقات ہیں، خیرات، زکوٰۃ، یہ چیزیں لازم ہوئی ہیں. اور پھر مولا علی شیر خدا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ کیسے؟ یوفون بالنذر، یوفون بالنذر. قرآن کہتا ہے کہ وہ منت پوری کرتے ہیں. تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 282. یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور مولا علی کی حمایت میں نازل ہوئی ہے، مولا علی کی صداقت میں نازل ہوئی ہے، مولا علی کے فضائل و مناقبات میں نازل ہوئی ہے. وہ کیسے کہ شہزادے بیمار ہو گئے اور میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. حضور نے حکم فرمایا کہ منت مانے. منت ماننے کے بعد جو ہے روزے کا حکم فرمایا. تو پھر یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو جب انہوں نے روزے کا اہتمام کیا تو در اہل بیت پہ کبھی یتیم آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے. تو جس کسی نے بھی آ کر ہاتھ پھیلایا نا تو انہوں نے فوراً ان کو عطا فرمایا. اب میں پھر ادھر جاؤں گا کہ جن بدبختوں نے مولا علی شیر خدا عبد الرحمن ابن ملجم نے جو بدبختی تھی، لعنت اس پر برس رہی تھی، کیونکہ جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں در حقیقت اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجنا چاہتا ہے. خصائص علی اور
خصائص الکبریٰ اس کے صفحہ نمبر 170 پہ لکھا گیا ہے کہ اگر مومن اور منافق کے درمیان میں فرق جاننا ہونا، فرمایا کہ سادہ سی مثال یہ ہے کہ ان کے سامنے ذکر علی کا لیا کرو، جو مولا علی کا ذکر سن کر خوش ہونے لگ جائے سمجھ جانا کہ وہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ پھٹکار اور لعنت پڑ جائے، چہرے پہ بل پڑنے لگ جائے، سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک جملہ ہے، مومن ذکر علی سے دور رہ نہیں سکتا، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا، والا کیسے رہے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے مولا علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہی بنتا ہے کہ جو در مصطفیٰ پہ آنا چاہتے ہیں وہ پہلے در علی پہ جائیں، اور جو در علی پہ جانا چاہتے ہیں وہ در حسین پہ جائیں، اور جو در خدا پہ جانا چاہتے ہیں وہ در رسول پہ جانے کے بعد پنجتن پاک کے در پہ جائیں، اہل بیت اطہار سے پیار کریں۔ یہ ڈائریکٹ پہنچنے والا کام چھوڑ دیں، اگر ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کشتی برباد ہو جائے گی، زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر ان کا دامن پکڑ لیں گے خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو دو جملے داخل ثواب ہونے کے لیے، بسم اللہ۔ کہ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کی فضیلتیں بہت ہیں، بے پناہ ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں علماء کا یہ جملہ ملتا ہے کہ دو قسم کے گروہ امیر المومنین کی فضیلتوں میں نظر آئے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے دشمنی میں علی کے فضائل کو چھپایا، اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے قتل کے خوف سے علی کے فضائل کو چھپایا۔ ان دونوں گروہ کے فضائل چھپانے کے باوجود علی کے فضائل اتنے ہیں کہ مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی علی سے بچا نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ پیام اعظمی صاحب کا ایک بند اگر اجازت دے تو عرض کروں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائیے۔ واہ واہ، ایک منٹ مجھے بھی دینا جی عشق علی میں۔ تاریخ دمشق کے قریب، تاریخ دمشق کے کبیر ہے، اور اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 363، اور تاریخ الخلفاء صفحہ 118 پہ ایک بات لکھی گئی ہے۔ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں ما نازل فی احد من کتاب اللہ ما نازلت فی علی ابن ابی طالب، ما نازلت فی علی ابن ابی طالب 300 آیات، کہتے ہیں کہ اتنی کسی کی شان میں بھی قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئیں جتنی مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں، اور جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں وہ 300 آیات ہیں۔ یہاں پر مجھے اچانک ایک بات یاد آئی ہے کہ ایک غیر مسلم ایک کتاب لکھ رہا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان میں فیصلہ، انگریز تھا۔ اچھا، ایک مولا علی کے چاہنے والے سے سلام دعا تھی، اس نے بولا کہ کیوں پریشان؟ اس نے کہا یار میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، پریشان ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کہ تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی، وظیفہ اور کام میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ نہج البلاغہ پڑھ لیں۔ اس نے بولا کہ میں تو نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ نے فرمایا وہ مولا علی کے خطبات ہیں۔ اس نے کہا ہو از علی، مجھے کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھ کر تو دیکھ۔ اچھا، جب وہ پڑھنے لگا نا، پڑھنے کے بعد اس نے جو آخر میں ایک اپنا ڈیسیجن لکھا نا، کہتا ہے کہ اٹ از مائی فائنل ڈیسیجن، کہتا ہے کہ میں نے یہ سب پڑھ لیا ہے، میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہوں، اب میں اپنا آخری نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اس شخص نے کتاب کے آخر میں یہ لکھا کہ میں نے سب کچھ جان لیا، پڑھ لیا، لیکن میں یہ تو نہیں جانتا کہ علی کون ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یا تو یہ وہ ہے جو خود کائنات کو بنانے والا ہے، یا پھر یہ وہ شخص ہے جب خالق کائنات بنا رہا تھا تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض نسلیں بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اخاڑ دیتا ہے۔ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، دل یقین کرے نہیں چاہ رہا جتنی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں دونوں علماء، ماشاءاللہ، خدا آپ محبت قائم رکھے۔ لیکن کیونکہ افطاری کا ٹائم قریب ہے مولانا صاحب، مفتی صاحب، تو افطاری کا بھی اہتمام کرنا ہے، تو کچن کی طرف جاؤں گی میں اور پھر افطاری لے کے آتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر بسم اللہ۔ جی ہماری ڈرنک رہ گئی تھی جی، ہم بنا رہے ہیں انگور کے ساتھ، مطلب گریپ مارگریٹا، جو کہ ہم جس میں 7 اپ یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس میں برف ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پانی آدھا گلاس ڈالا اور 3 سے 4 پودینے کے پتے ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس میں یہ گریپس ہیں، یہ ہم اس میں ڈالیں گے،
1 कप, ओके, ठीक है, 1 कप ये डाला, इसमें चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून, ठीक है, सही, और ये लीमू का रस है ये इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून, और ये ब्लैक सॉल्ट है काला नमक ये इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून, सही, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड, फिर हम इसकी जब हम ये आधा डालेंगे फिर ऊपर से हम 7 अप को डाल देंगे। ओके, चलें जी, ये हमारा हो गया ब्लेंड। अब हम सबसे पहले इसको करेंगे ग्लास में सर्व। आधा हम ये डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर 7 अप, ठीक है, बिल्कुल स्लशी बनेगा ये। लग भी रहा है। हाँ, सेवन अप से इसका डबल अच्छा टेस्ट हो जाएगा। सही, अब हम इसमें डालेंगे 7 अप। तो तब तक मैं ये बाकी चीज़ें हाँ, लेके हाँ। जाती हूँ और ठीक है, ये रेडी हो गया। नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूँ? जी, जी। ये हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें डाल जी, थैंक यू। ये नीचे बिस ये हो गया नताशा। ओके, ठीक है, थैंक यू शेफ, You're बहुत welcome. शुक्रिया आपका। ये आपके लिए। जी, थैंक यू, जज़ाक। और किचन से हमारी अफ्तारी तो आ गई है और अफ्तारी का टाइम भी बहुत करीब है। इन लम्हात में मुफ्ती साहब दुआ करवा दीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे मालिक, तेरे प्यारों का तज़किरा किया गया, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे मौला, हमें मौला अली और हुजूर के प्यारी अहले बैत अतहार आले पाक से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी नस्लों को भी इनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे मौला, इन्होंने जो हमें एक फ़िक्र दी है, उस फ़िक्र, उस मिशन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, फ़ज़ाइल हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार बयान किए गए, इनको कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे मालिक को मौला, प्यारे महबूब का सदका तमाम रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमा, तमाम आबिदीन की इबादतें कबूल फरमा, तमाम साइमीन के रोज़ों को कबूल फरमा। जो बीमार हैं, ज़ेर इलाज हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का वसीला उनको सेहत याबी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि। और इसी दुआ के साथ क्योंकि कराची में और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त है, बढ़ते हैं एक वक्फ़े की तरफ। आप भी इफ्तार कीजिए, यहाँ हम भी ब्रेक ले रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। कूफे में गूंजा ज़ैनब का नौहा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, कूफे में गूंजा ज़ैनब का नौहा, ऐ
दो जनाजे निकलेंगे घर से, दो जनाजे निकलेंगे घर से। वैसे भी अब मैं जी के करूं क्या, मेरे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा। जरा रोकर ये कह रहा है, मुश्किल कुशा का वक्त क़ज़ा है। जरा रोकर ये कह रहा है, मुश्किल कुशा का वक्त क़ज़ा है। दिल डूबता है, दिल डूबता है, दिल डूबता है, दिल डूबता है। दाग़ यतीमी जीने न देगा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। कूफे में गूंजा ज़ैनब का नौहा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। नौहा गुना है शबीर ओ शबर, आपकी मैयत पे यही कह कर कैसी क़यामत टूटी है हम पर, कैसी क़यामत टूटी है हम पर। दाग़ यतीमी है रोग जाका, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। मुश्किल कुशा का शेर खुदा का जिस दम चला था घर से जनाजा, था एक नौहा सभी बीवियों का, था एक नौहा सभी बीवियों का। ले चलो हमको भी साथ बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। अंदाज़ा कर लो फरहान गम का, तहरीर में है उन्वान गम का। लिखता है मज़हर कुरान गम का, लिखता है